السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا۔ آج جمعۃ المبارک ہے تو اس لیے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور بھائی میں نے آپ سب سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر جمعے کو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی عجائب القرآن۔ تو میں عجائب القرآن آج آپ کو جو پڑھ کر سنا رہی ہوں اس کا موضوع ہے مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ اب اس کو عجائب القرآن نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور جب وہ وبا پھیل گئی تو ان لوگوں پر موت کا خوف جو تھا بری طرح سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ بری لگی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک عذاب کا فرشتہ جو تھا وہ اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے کہہ دیا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اب اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشوں جب کھلے میدان میں 8 دن تک پڑی رہی تو اس میں بے انتہا بدبو آ گئی، اور جو وہ گلنے لگیں، سڑنے لگیں۔ اب جو کچھ لوگ تھے ان کو ان پر رحم آ گیا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو جو ہے درندے نوچیں، درندے جو ہیں ان کو کھائیں، تو وہ انہوں نے کیا کرا، ان لاشوں کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت پر انتہائی رنجیدہ ہو گئے اور رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے ہیں کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بہت پیار تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ میری قوم تھی جو میری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی، تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ جو تھے دعا میں گڑگڑا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اچانک آپ پر وہی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ جب وہ جمع ہوئی ایک جگہ ساری ہڈیاں، تو ظاہر ہے پورے انسانوں کے وہ ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت کو پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم ہی جو تھیں وہ کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ کہ میرا رب جو چاہے جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اپنی عمروں کی مدت تک پھر وہ لوگ زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کے اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو جو تھی وہ آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا اور میلا ہو جاتا تھا، اور قبر جس طرح کفن میلا ہوتا ہے ایسے ہی میلا پن ان کپڑوں پر نمودار ہو جاتا۔ چنانچہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اچھا، اس میں لکھا ہے، دیکھیں یہ ہے میرے ہاتھ میں عجائب القرآن تو اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ جو کنز الایمان نے کیا ہے وہ ایسے کیا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا
انہیں جو اپنے گھر سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک لوگوں پر فضل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب اس میں لکھا ہے درس ہدایت۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہدایت آپ کو کیا ملتی ہے؟ ہدایت یہ ملتی ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان کو نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ موت جہاں چاہے آ کر دبوچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے نا، وہ اپنے وقت پر ضرور ضرور آ کر رہے گی، ضرور آئے گی وہ موت، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آئے گی اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، خواہ ان کو کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، وبا پھیلے یا جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو، سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آئے گی نا، تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ ہی میں مر سکتا ہوں۔ جب میری موت آئے گی تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، میں کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ اچھا، اب یہ آیت جو ہے نا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو ٹال نہیں سکتا، لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل کو مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں اس میں ایک واقعہ ہے، منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی نا، تو وہ موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور شہر سے ہی بھاگ نکلا، اور اپنے ساتھ اپنے جو خاص غلام تھے نا، اور جو تھوڑی بہت وہ فوج تھی جنہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا، ان کو لے کر وہ طاعون کے ڈر سے جو تھا وہ بھاگ گیا جنگل کی طرف۔ اور پتہ ہے وہ بھاگا تھا جنگل میں، لیکن پتہ ہے کیسے بھاگا تھا؟ وہ گھوڑے پہ ہی رہتا تھا، وہیں پر کھاتا پیتا تھا اور وہیں پر سوتا تھا۔ اب جب بہت ظاہر ہے گھوڑے کی پشت پر رہنا آسان تو نہیں ہے نا، تھوڑے دن کے بعد اس کو کیا ہوا کہ وہ نیند ختم ہو گئی، نہ اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی، گھوڑے کے اوپر نیند کیسے آئے گی؟ وہ بہت پریشان تھا کہ بھائی میری نیند ہی ختم ہو گئی، اور ڈر خوف کا اپنا ہی ایک عالم تھا۔ تو اس نے کہا ایک غلام سے اپنے کہ بھائی جو ہے نا مجھے کوئی واقعہ سناؤ، مجھے تو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ تو غلام جو تھا وہ بہت زیادہ عقل مند تھا، ہوشیار تھا، اس نے بادشاہ کو سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ میں ان کو کوئی واقعہ سناؤں نا تو نصیحت آموز سنا دوں۔ تو اس نے پتہ ہے کیا واقعہ سنایا؟ اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں، ایک لومڑی تھی، وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی تاکہ کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف نہ دیکھ سکے، اور واقعی میں کوئی نہیں دیکھتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا، جب وہ جھپٹا نا تو لومڑی بھاگ کر گئی اور شیر کے پاس بھاگ کے چلی گئی، اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ اب جو لومڑی تھی وہ ہوئی گئی پریشان، بہت پریشان ہوئی، اور چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی۔ تو شیر نے کہا اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ اچھا بھائی، تو یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ جو تھا نا، اس کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں، ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، اور نہ میرا خزانہ، نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو صرف اور صرف میرا رب ہے۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جو تھا وہ بالکل ہی جاتا رہا، اور وہ رضا الہی پر راضی رہ کر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ تو بھائی جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب موت کے ڈر سے نا آپ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے، موت تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دی ہے، جو وقت مقرر کر دیا ہے،
اسی وقت آپ کو جانا ہے. اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ ہر وقت رہیے طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ اور ذکر الہی کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا بلاوا دیکھیں کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے نا آ سکتا ہے، اور جب ہمارا بلاوا آئے گا تو ہمیں کوئی بھی نہیں روک پائے گا. چاہے ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی جگہ جا کے چھپ جائیں، کوشش کریں کہ موت ہمیں نہ دیکھے، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو کوئی پابندی نہیں ہے کہیں پر بھی جانے کی، چاہے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوں، بند ہوں، ہم جو ہے 70,000 پردوں میں بھی چھپ جائیں، کہیں بھی چھپ جائیں، موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اس لیے ہر انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میرا رب جب مجھے بلائے گا تو میں جو ہوں بس کلمہ پڑھ لوں گا یا کلمہ پڑھ لوں گی. ہر وقت موت کی تیاری کا جب ہم اپنے ذہن میں یہ خیال رکھیں گے نا کہ جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ساتھ ہوا تھا آتے میں سفر کے دوران، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم آ رہے تھے، تو جو ہے تو ہم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لینا چاہیے انسان کو کہ وہ صرف اور صرف سب چیزوں کو بھول کر کلمہ یاد رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ موت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اس میں ذکر تھا، یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اور انشاءاللہ جو آنے والا جمعہ ہے اس میں بھی اس آگے لے کے چلوں گی میں. عجائب القرآن آپ کو میری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں عجائب القرآن آپ کو پورا پڑھ کر سناؤں گی. اور عجائب القرآن مجھے اس لیے بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ نے بھی سنا کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اتنا آسانی سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہماری عقل اتنی زیادہ نہیں ہے، ہماری نالج اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ہماری جو تھوڑی بہت عقل ہے اس کے حساب سے یہ جو ہے عجائب القرآن لکھی گئی ہے کہ وہ آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے. اور بھائی میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب. اللہ حافظ.